یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو او داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر، آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، اور میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، چونکہ میری بات نہیں ہے، اقبال کی بات ہے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت مولانا غلام جنید صاحب قبلہ، مولانا عرفان صاحب قبلہ، مولانا معراج صاحب قبلہ اور بھی دیگر موقر اور معزز علماء کرام موجود ہیں۔ حاضرین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی یہ بزم یہ شکرانے کے طور پہ ہم نے منعقد کیا، اور قاری آفتاب صاحب قبلہ ہم نے اس جلسے کا نام جو رکھا عظمت قرآن کانفرنس۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے یورپ کا ایک ملک ہے جس کا نام سویڈن ہے، سویڈن کی راجدھانی جو ہے وہاں پہ کچھ سرفرے قسم کے لوگوں نے قرآن شریف جلانے کی کوشش کی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صاحب، کبھی بیلجیم کے بروسیلس میں، کبھی ناروے کے اوسلو میں، کبھی سویڈن کے اندر، کبھی ڈینمارک کے اندر، پوری دنیا میں اس طرح کی جسارت کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن فقط اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کی اوقات ہی صرف اتنی ہے۔ قرآن مقدس نے اس دور کے فصیح اور بلیغ لوگوں کو چیلنج کیا تھا، اور چیلنج بھی جو تھا وہ سسٹینیبل چیلنج تھا، یعنی ایک بار چیلنج نہیں کیا گیا بلکہ بتدریج چیلنج کیا گیا۔ کہیں تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمام جنات اور انسان اکٹھے ہو جائیں، سب مجتمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد سب اپنے حواریوں کو بھی اکٹھا کر لیں اور قرآن شریف کی طرح ایک کلام لے کر آ جائیں۔ صاحب کن سے چیلنج کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا بولنے والا کون ہے؟ یہ سامنے جو عربی لوگ موجود تھے، عرب میں جو شہر کے لوگ تھے، ان کا لہجہ کچھ اور تھا، عرب کے دیہاتوں کا لہجہ کچھ اور تھا، زبان ان کے پاس تھی، اور ان کا دعویٰ بھی تھا انا افصح العرب وکلہم العجم، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں، کسی کو طاقت نہیں ہے کہ ہماری طرح گفتگو کر سکے، معافی ضمیر کو ادا کر سکے۔ ایسے ماحول میں رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور زندہ جاوید معجزہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کا کلام قرآن شریف ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی سسٹینیبل چیلنج کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کی طرح کلام لے کر آؤ۔ چلو ایسا نہیں کر سکتے، پھر دوسری جگہ چیلنج کیا گیا کہ ایسا کرو کہ 10 سورت بھی تو بنا کر لاؤ۔ چلو 10 سورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے تو پھر اگر تم کو ڈاؤٹ ہے، اگر تم کو شک ہے، تو قرآن شریف کی طرح ایک سورہ بھی بنا کر لاؤ، اس طرح کی لے کر آؤ۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مقدس کے اندر سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، تو اس معنویت اور جامعیت کی طرح تم بھی کچھ تو بنا کر لے کر آؤ۔ حالانکہ عربوں کے لیے آسان تھا چونکہ ان کی زبان عربی تھی، لیکن ان لوگوں نے آسان کام کو قبول نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ یہ ناممکن کے درجے پہ ہے، ایسا وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو واصل جہنم ہونا تو قبول کیا، یعنی مرنا مٹنا قبول کیا، میدان جنگ میں سامنے آ گئے، تلوار لے کے آ گئے، ایک اعلان پورا مکے کی گلیوں میں اعلان ہونا شروع ہو گیا کہ صاحب یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ تو ایک جادو ہے، ایک سحر ہے، اور سنانے والا ساحر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سنانے والا جادوگر ہے۔ یہاں تک کہ اوکاس اور ذوالمجاز اور مجنہ کی دھرتی پہ یا طائف کی سرزمین پہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے،
اور لوگوں کو کلام سناتے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے بینڈنگ لگا تھی کہ کوئی محمد ابن عبداللہ کی آواز کو نہ سنے، یہاں تک کہ یمن کے قبیلہ دوس کے طفیل ابن عمرو ابن طفیل دوسی تشریف لے کر آ رہے ہیں تو ان کو بھی منع کر دیا جا رہا ہے، تو کبھی سعد ابن زرارہ کو منع کیا جا رہا ہے، تو کبھی حسان ابن ثابت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی مکہ کے کافروں نے حتی الامکان تو بڑی کوشش کی تھی، لیکن اسلام پھیل رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جو انقلاب پیدا ہو رہا ہے وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ غلام غوث قادری کو کہہ لینے دیا جائے، یہ کلام جو اللہ کی کتاب ہے، یاد رکھنا یہ قرآن شریف اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں عقیدے کا ایک چیپٹر یاد رکھیے گا، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ کلام اللہ جو ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اس قدر چاشنی لیے ہوئے یہ کلام ہے کہ جہاں بھی میرے آقا پیش کر رہے ہیں لوگ اسلام کے دامن میں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے کوئی جا کر پوچھے ان کے دل میں انقلاب کہاں سے پیدا ہوا۔ حضرت خباب نے جب قرآن کی آیت پیش کی ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیات کو سنایا گیا ہے تو حضرت فاروق اعظم کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی جائے ایتھوپیا کی دھرتی پہ اور شاہ نجاشی سے جا کر پوچھے کہ آپ کے دل میں انقلاب کہاں سے پیدا ہوا، تو شاہ نجاشی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہمارے دل میں جو انقلاب ہوا وہ جناب جعفر ابن ابی طالب کی قرآن کی تلاوت کرنے کی بنیاد پہ ہمارے دل میں انقلاب پیدا ہوا۔ تو مجھے کہنے دیا جائے ایک ریولوشنری کتاب کا نام ہے قرآن شریف، یہ ریولوشنری کلام ہے، پوری دنیا میں دنیا کو ایک دعوت دے رہا یہ کلام۔ دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، دنیا کا دانشور طبقہ آج اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے، اور یہ کلام نازل ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پہ یہ کلام نازل ہوا ہے۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا حسنین صاحب قبلہ نے جو اس بازار سے یہاں تک جو پروٹوکول دیا تو میں حیران تھا کہ صاحب میں تو اس پروٹوکول کے لائق بھی نہیں ہوں، اور حضرت علامہ مفتی شمشیر صاحب قبلہ نے کہا کہ شان کے لائق ہم آپ کو استقبال دے رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور میری شان یہ نہیں ہے، شان تو سارے علماء کی ہے نا، ہمارے مقدس علماء، ان کا مقام بہت بلند ہے، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، جو ہمارے پیچھے جو لوگ دکھ رہے ہیں نا یہ سب ہم سے بڑے ہیں، ان کی دعا لے کر غلام غوث قادری کچھ بات کرنے کی ہمت کر رہا ہے، یہ ہمارے جتنے مقدس علماء کرام ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ لے کر آئیں، ایجوکیشن کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں کہ صاحب آپ فزکس لے کر آئیں، آپ کیمسٹری لے کر آئیں، آپ زولوجی لے کر آئیں، آپ پاورٹ لے کر آئیں، آپ ہسٹری لے کر آئیں، آپ میتھمیٹکس لے کر آئیں یا میتھمیٹیکل فارمولاز کو لے کر آئیں، یا کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کوئی کتاب لے کر آئیں، باضابطہ اس کتاب پہ آپ پڑھیں گے کہ اس کے پریفیس کے اندر، اس کے دیباچہ کے اندر یہ بات موجود، پرستاونا کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی کہ اگر اس میں کسی پرکار کی ترٹی ہو، کوئی غلطی ہو تو آپ رائٹر کو خبر کریں یا آپ پبلیشر کو خبر کریں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں ہم اس کو درست کریں، ہم اس کی اصلاح کریں۔ آپ پرکاشک کو خبر کریں تاکہ اگلے سنسکرن میں ہم اس کو درست کریں۔ لیکن لاؤ میرے دوستو، دنیا میں واحد کتاب اللہ کا کلام قرآن لے کر آؤ۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا اور آپ جیسے پڑھیں گے سورہ بقرہ شروع کریں گے اور آپ کہیں گے الف لام میم، آگے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لوگ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ان کو کرنے دیجئے، ان کی ناپاک کوشش ہے۔ کبھی ڈاسنا کے مندر میں غازی آباد میں بیٹھ کے کوئی جتیندر تیاگی بن جائے تو اسے بننے دیں، کبھی اسٹاک ہوم کے اندر یا ناروے اور اوسلو کے اندر یا سویڈن کے اندر کوئی قرآن جلائے تو جلاؤ بھائی، تمہاری حیثیت اتنی ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ عیسائیت موجود ہے جس شکل میں موجود ہو، ہے نا، جیوز بھی موجود ہیں جس شکل میں موجود ہوں، لیکن کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو ذرا انجیل اس شکل میں لے کر آئے جس شکل میں انجیل کو نازل کیا تھا اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ۔ کوئی لائے ذرا توریت کو اس شکل میں جس طرح توریت نازل ہوئی تھی وہ کتاب جناب موسیٰ پہ، کوئی لائے زبور کو اس شکل میں جس طرح زبور کو نازل کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ تو لوگ کہیں گے صاحب اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، سب محرف شدہ ہیں، سب میں تحریف کی گئی ہے۔
असली शक्ल में कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान भारत का हो, पाकिस्तान का हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हो, या यूरोप का हो, या अमेरिका अफ्रीका का हो, एक जबर जेर पेश का कोई फर्क मुझको जरा दिखा दे। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इसके निगहबान हैं। दुनिया में जितने मुसहफ की शक्ल में कुरान है, खुदा ना खास्ता तुम जला दो, लेकिन भारत के लाखों बच्चों के सीने में जो कुरान छपा है, इस कुरान को कैसे कोई जला सकता है? और दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के सीने में जो कुरान छपा है, इसको कैसे कोई खत्म कर सकता है? और याद रखना, एक बात मैं कहता हूं, मेरा बेटा हाफिज हो जाए, ये अजीजम उमर अल्ताफ हाफिज हुए, साहब याद रखिएगा, कुरान का मकाम नहीं बढ़ता उमर अल्ताफ के हाफिज होने से, बल्कि उमर अल्ताफ हाफिज हुए, उमर अल्ताफ का मकाम बुलंद हो गया है। और हमने तो अल्लामा जहांगीर साहब किबला, हमने तो अपने मशाइख से सुना है, हमने तो अपने बुजुर्गों को देखा भी है, हमने अपने असलाफ को देखा है कि अगर वो हाफिज कुरान ना होते थे ना, सिर्फ आलिम होते थे, और अगर ऊंची जगह पे बैठ जाएं और कोई हाफिज कुरान नीचे हो, तो इसके भी रवादार नहीं थे कि उसके सीने में 300 पारा कुरान है, वो नीचे बैठे, उसे अपने साथ बैठा लेते थे। इस कदर कुरान शरीफ का अदब, अगर दोनों हाफिज हैं तो उनके आपस के मामलात हैं, लेकिन याद रखिए इतना अदब अगर वो हाफिज नहीं है तो इतना अदब उनका। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज जरूरत यह है कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। बड़ी प्यारी बात कारी शिबली अरूज साहब किबला फरमा रहे थे कि साहब लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा IITian मेडिकोज MBA होल्डर, बैरिस्टर एट लॉ, या UPSC क्रैकर, या फिर और तमाम दुनिया की जितनी सारी कामयाबियां, उन कामयाबियों से हमकिनार हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हमारे नेताजी ने कोशिश ये की कि सबसे पहला वो काम किया, अब लड़का आगे जो पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन पहली चीज जो असल और बुनियाद है यानी कुरान का हाफिज बनाना, ये उन्होंने काम कर दिया है। साथ ही साथ मैं इस तरफ जवानीब में सारन जिला के अंदर जितने इदारे हैं, उनके तमाम असातिज़ा मौजूद हैं, इनमें मसाजिद हैं, असातिज़े मदारिस हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने भी इतना बड़ा काम किया। चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ जब कोई बड़ा आदमी होता है ना, तो लोग करते क्या है, उससे कटते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि इंसान अगर विधायक हो या MP हो या IAS या IPS कुछ भी हो जाए ना, उसके अंदर ये बात होनी चाहिए कि अपने उलमा की कद्र करे। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि साहब उलमा की बड़ी इज्जत दी जाती है। आपने भारत के प्राइम मिनिस्टर को देखा कि काशी विद्यापीठ हो या बनारस के अंदर बनारस की धरती हो या द्वारिका पीठ हो, वो जाके शष्टांग करते हैं, यानी एकदम लेट जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, अगर कोई वीडियो हो जाए, खुदा ना खैर करे, या CO हो जाए अल्लाह की तौफीक से, कमाली साहब किबला, तो पहला काम ये करता है कि पहले तो मौलाना लोग वहीं पे कमेंट करना शुरू करता है, ये शिरक, ये बिदअत। हालांकि अभी इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो अम्मा मस्जिद के इमाम साहब के पास फातिहा कराने के लिए आई थी, BPSC का इंटरव्यू मेरे बेटे का है, ये पोजीशन है। लेकिन यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं अब एक दो बातें और आपके सामने रखूँ और गुफ्तगू खत्म करूँ। कुरान का एजाज आप देखें और कुरान शरीफ का चैलेंज आपने देखा। वाहिद किताब कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के बहुत सारे नाम हैं कुरान मजीद के। जिंदगी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि हम अपने आप को और अपने रिश्ता को कुरान मजीद से उस्तवार और मजबूत ना करें। मैं 12 अपनी तकरीरों में आजकल रोजाना अपने बच्चों से कह रहा हूं कि डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कुरान शरीफ तिलावत करने की आप आदत डालें। क्या आप भूल गए ये कौन है? इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, सैयदुना सरकार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अभी कल ही उनका यौम विलादत की तारीख कल ही थी ना, हाँ 13 रजब, कल या परसों, हाँ कल की तारीख थी। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे आका ने, ऐ अली अनकरीब फितने उठेंगे। तो हजरत अली ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह फितनों का सोर्स क्या होगा, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फितन, यानी फितनों का मेन सोर्स क्या है, ये नहीं पूछा, बल्कि अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फितनों से बचने का जरिया क्या है। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिकिताबिल्लाह, अलैकुम बिकिताबिल्लाह, अलैकुम बिकिताबिल्लाह, तुम पे लाजिम है अल्लाह की किताब की पैरवी। फितनों से बचने का सबसे बड़ा जरिया ये अल्लाह की किताब कुरान शरीफ है। ये कुरान जो मुसहफ की शक्ल में मौजूद है
اور ایک کلام ہے. میں ایک بات واضح کر دوں. ایک سوال ہوا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کہ قرآن افضل ہے کہ محمد الرسول اللہ افضل ہے. یہ سوال تو امام شامی سے بھی ہوا تھا نا. یہ سوال سابقین فقہا اور بھی محدثین سے بھی ہوا تھا, لیکن سب یہاں خاموش ہو گئے. لیکن میرے امام کے قلم کی طہارت پہ کروڑوں سلام ہو. امام ارشاد فرماتے ہیں قرآن سے مراد کیا ہے؟ اگر قرآن سے مراد کلام جو صفت ہے تو یقیناً وہ محمد الرسول اللہ سے افضل ہے. صفت اپنی کیا مولانا صاحب قبلہ صفت اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے. اور اگر قرآن سے مراد مصحف ہے تو اس مصحف سے یقیناً محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن کانفرنس, نعرہ تکبیر. بہت اچھا. میں عرض یہ کر رہا تھا, فرمایا کہ تم پر لازم ہے اللہ کی کتاب کی پیروی. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو, پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف سے کی تلاوت اور قرآن شریف کو لازم پکڑنے کے فوائد کیا ہیں. اور صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ کہیں دور مت جائیں, آپ چلیں صفہ کی درسگاہ پہ ہم چلتے ہیں اور ذرا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تربیت یافتہ نوجوانوں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں. کوئی ہمیں ابو ذر دکھائی دے گا تو کوئی بلال حبشی دکھائی دیں گے. یہی وجہ تھی کہ یورپ کا اسکالر پکار اٹھا تھا کہ تم محمد عربی کے بارے میں بعد میں کچھ کہنا اور ان کی زندگی کو بعد میں پڑھنا. پہلے 1,40,000 سے زائد لوگوں کی جو تربیت انہوں نے کی ہے اور جو افراد سازی انہوں نے کی ہے, ذرا ان کی زندگی کو تم دیکھ لو. مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے دوستو حضور نے مکہ کے ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے اور مدینہ کے لوگوں کو اٹھایا ہے اور وقت کا امام بنا دیا ہے. اور وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنا رول ماڈل قرآن کو مانا ہے اور صاحب قرآن کو مانا ہے. جب تک ہر وقت قرآن ہمارا امام ہوتا تھا پوری دنیا کی قیادت کے فرائض ہم انجام دے رہے تھے. اور جب سے ہم نے قرآنی تعلیمات کو اپنے پیچھے رکھا ہے, اپنے پسے پش ڈال دیا ہے, اس وقت سے پستی کے قارے مذلت میں ہم نے گرنا شروع کر دیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو, آپ دور مت جائیں, آپ ذرا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں, آپ نور الدین زنگی کو دیکھیں, آپ یوسف بن تاشکین کو دیکھیں, آپ قتیبہ ابن مسلم کو دیکھیں, آپ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھیں, آپ طارق ابن زیاد کو دیکھیں, آپ موسیٰ بن نصیر کو دیکھیں, آپ اور آگے چلے جائیں خالد بن ولید کو دیکھیں, سعد ابن ابی وقاص کو دیکھیں, ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھیں. آپ ان سپہ سالار کی زندگی کو دیکھیے, ان کمانڈرز کی زندگی کو دیکھیے. دن میں اگر میدان جنگ میں ہیں تو رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور قرآن کی تلاوت کا امپورٹنس کیا ہے؟ آج ایک لڑکا عمر الطاف حافظ قرآن بنا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قوم کا ہر بیٹا حافظ قرآن ہو, قوم کا ہر بیٹا اس کے سینے میں قرآن موجود ہونا چاہیے. اور یہ چٹائی اور پٹائی کے مدرسے میں کوئی امیر اپنے بیٹے کو بھیجنا نہیں چاہتا, کوئی غریب بیٹے کو بھیجتا ہے. لیکن جب الطاف راجو جیسے نیتاؤں کے بیٹے حافظ قرآن ہوں گے تو ہر ماں چاہے گی کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن جائے, کاش میرا بیٹا بھی مولانا بن جائے, کاش میرا بیٹا بھی مفتی بن جائے. اس دور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو جو دور بادشاہت کا دور تھا, جو دور ملوکیت کا دور تھا. اورنگزیب عالمگیر ہیں اور یہی دلی کی شاہ جہانی جامع مسجد ہے. اور حضرت علامہ بھی حضرت یہ صاحب نور الانوار کے مصنف ہیں. وہ جب تشریف لے کر آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب نے ان کے ہاتھ کو چوما ہے, ان کے پیر کو چوما ہے. ہر ماں چاہتی تھی کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو اورنگزیب جیسا بادشاہ ہاتھ چومتا, اورنگزیب جیسا بادشاہ پاؤں چومتا. آج ایک بہتر میسج جا رہا ہے, ایک پوزیٹو میسج کنوے, یہاں کی محفل سے ایک پوزیٹو میسج کنوے ہو رہا ہے کہ جب نیتا جی اپنے بیٹے کو حافظ بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں اپنے بیٹے کو حافظ بنا سکتا, میں کیوں نہیں اپنے بیٹے کو عالم دین بنا سکتا. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو, اور اسلام کے اندر پد کی بنیاد پہ یا ذات پات کی بنیاد پہ کوئی تفریق کی بات نہیں کی گئی ہے, بلکہ شیخ پٹھان, انصاری درجی, حواری یا فلانا یا چلانا ایسا کچھ نہیں ہے. ایک حواری کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا, میرا امام ہوگا اور میں پیچھے کھڑے ہو کے اس کی اقتدا کروں گا.
یہ کون سا سبحان ڈرامہ بنا اللہ، دیا گیا سبحان ہے؟ اللہ۔ مسلم سوسائٹی کے اندر فارورڈ اور بیکورڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں لات مارو اس فارورڈ اور بیکورڈ کے کانسیپٹ کو۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب۔ نہ تو گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت، نہ عربی کو عجمی پہ، نہ عجمی کو عربی پہ۔ تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ اور آگے بڑھ کے میں کہہ دوں کہ معیار کیا ہے مقرب بارگاہ الہی ہونے کا؟ شیخ اور پٹھان ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ وہی مقرب بارگاہ الہی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ واہ واہ واہ، جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہی تقرب کا حقدار ہوگا۔ بات بہت میری اچھا۔ دوسری سمت میں نہ نکل جائے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جناب عمر الطاف صاحب قبلہ حافظ قرآن بن کے ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے مقدس علماء کرام موجود ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن شریف، آپ حضرات سے بھی میں کہوں گا کہ ڈیلی بیسس پہ قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، بے شک۔ تلاوت کی عادت ڈالیں۔ پب جی فری فائر میں وقت برباد کرتے ہیں، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، لائن پہ، ٹویٹر پہ، ہائک پہ، فیس بک پہ، لیکن مجھے بتائیں کہ کتنی دیر پہلے آپ کے ہاتھوں میں مصحف شریف تھا، کتنی دیر پہلے وہ کتاب موجود تھی قرآن شریف؟ آج تو حالت یہ ہے۔ ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں، مفتی شمشیر صاحب قبلہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مکتب کے اندر، چونکہ پڑھانے والے مسلمان، پڑھنے والے مسلمان، وہاں پہ ہوا یہ کہ اساتذہ نے آپس میں مشورہ کیا، علامہ فیروز صاحب قبلہ، کہ ہم ایک اپنے مکتب کے اندر ایک لائبریری قائم کریں گے، اور بچوں سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیے اور وہ کتاب لے کر آئیے جو آپ کی امی کبھی نہ پڑھتی ہوں اور آپ کے ابو نہ پڑھتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی تو بچوں کے ہاتھوں میں غلاف میں کتاب موجود ہے، اساتذہ کے سامنے جب پیش کیا ہے بچوں نے تو سارے اساتذہ چھم چھم آنسو گرا رہے ہیں۔ جب پوچھا تھا بیٹا امی نہیں پڑھتی؟ ہاں اماں پڑھتی تھی پہلے، لیکن آج کل امی سیریل دیکھنے میں مصروف ہیں، مما بھی نہیں پڑھتی، ابو نہیں پڑھتے۔ دادا کا انتقال ہو رہا تھا تو ابو لے کے بیٹھے تھے، پچھلے رمضان میں بھائی جان لے کے بیٹھے تھے، بہت اونچائی پہ ہم نے رکھ دیا قرآن شریف کو، اور ہم لے کے، پھر وہ بچے لے کے وہاں پہنچے ہیں۔ آخر یہ کون سا وقت آ گیا؟ پھر ہم کہیں گے صاحب ہم ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن نازل ہوا عرب میں، حضور مکہ میں ہے، جبریل مکہ میں آ رہے ہیں، حضور طائف میں ہے، جبریل کا آنا جانا وہاں ہے، حضور مدینہ میں ہے، تبوک میں ہے، احد میں ہے، بدر میں ہے، قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تلاوت کیا ہے مصر کے لوگوں نے، ایجپٹ کی سرزمین پہ، حضرت ایجپٹ کی دھرتی پہ سب سے زیادہ قرآن شریف لوگوں نے پڑھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جتنے بڑے اور اچھے قرآن آپ کو دکھائی دیں گے وہ مصر کے دکھائی دیں گے۔ اور سب سے زیادہ ادب کیا ہے تو انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے، اور اتنا ادب کیا ہے بھارت کے مسلمانوں نے کہ اتنا اونچا ہم رکھتے ہیں کلام کو کہ ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچ پائے۔ مطلب یہ ادب ہم اتنا، یہ دیکھیے آپ اس قدر ہم ادب کر رہے ہیں۔ بھائی میں مانتا ہوں ادب کیجئے، ادب با ادب با نصیب، لیکن ادب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اونچائی پہ رکھ دیں۔ ادب ظاہری اعضاء سے بھی ہم ظاہر کرتے ہیں کہ مصحف کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر سے لگاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں مصحف شریف کو اپنے سینے میں بھی اتارنے کی ضرورت ہے۔ تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اور حضور کے خانوادے کی بات آپ کرتے ہیں صاحب، اہل بیت کی بات کریں گے، قرآن شریف تو اس گھر میں اترا اور میرے آقا نے گھٹی میں پلایا ہے قرآن شریف کو، اور اتنا پلایا کہ آپ بہت دور مت جائیں، چلے کربلا کی دھرتی پہ چلتے ہیں، اور شب عاشور کو خیمہ حسین سے قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے، خیمہ زینب سے بھی قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے، اور اتنا قرآن پڑھا ہے مولا امام حسین نے کہ حسین شہید ہو گئے اور میرے امام کا سر نیزے پہ ہے، لب حسین سے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستو قرآن شریف پڑھیے، قرآنی تعلیمات پہ عمل کیجئے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز آپ